بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ آیت بیان کر رہا تھا، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، نور سے یہاں یہ والا نور نہیں ہے جو لائٹنگ والا نور ہوتا ہے، نور سے مراد یہ ہے کہ گمراہی کے اندھیروں میں روشنی۔ گمراہی کے اندھیروں میں کون روشنی دکھاتا ہے؟ اللہ۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو نور سے تعبیر کیا کہ میں ہدایت کی روشنی ہوں۔ پھر مثال دی ہے کہ جیسے چراغ سے دنیا کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، تو ایسے ہی میرے ہدایت کی روشنی سے گمراہی کا اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ پھر بتایا کہ میں نے جو مثال دی ہے نا، اپنی مثال دی ہے دنیا کی روشنی سے، تو دنیا کی روشنیوں میں بھی بہت ساری روشنیاں اس وقت رائج تھیں، ان میں سب سے زیادہ تھا چراغ کی روشنی تھی۔ تو چراغ اگر زیتون کے تیل سے جلایا جائے، اور زیتون بھی بہت اعلیٰ قسم کا ہو، تو وہ چراغ میں کچھ ایسی خصوصیتیں ہیں جو دوسرے چراغ میں نہیں ہوتی۔ وہ یہ خصوصیت نمبر 1، روشنی اس کی بہت تیز ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل کا جو چراغ ہے، اس کی روشنی سرسوں کا تیل یا پیٹرول یا مٹی کا تیل وغیرہ کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ لکڑیاں بھی جلائی جاتی ہیں روشنی کے لیے، تو ان میں زیتون کے تیل کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، باقی جتنے بھی چراغ ہیں یا آئل ہیں، ان سے جب آپ یا موم بتی ہی کو لے لیں آپ، جب آپ ان سے روشنی کریں گے تو دھواں بھی پیدا ہوتا ہے، جبکہ زیتون کے تیل اتنا نفیس اور اتنا خالص تیل ہوتا ہے وہ کہ اس میں دھواں نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر۔ یہ بڑا فائدہ ہے۔ تیسری چیز، کسی بھی قسم کا جب آپ تیل جلائیں گے تو کچھ نہ کچھ بدبو آئے گی آپ کو، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ زیتون کے تیل کو جب آپ جلاتے ہیں تو بدبو نہیں آتی۔ تو یہ سارے فائدے ہیں زیتون کے تیل کے چراغ کے۔ اور روشنی میں لطافت بہت ہوتی ہے، اس کی بڑی نفیس روشنی ہوتی ہے، جلتا ہوا خوبصورت بھی لگتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اس تیل سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس میں نقصانات نہیں ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، تو ایسے ہی اللہ جو ہدایت کا نور ہے، تو یہ ایسی ہدایت ہے جس میں نقصانات نہیں ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، اور راستہ بھرپور طریقے سے نظر آتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے مثال کس کی دی؟ زیتون کی۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ زیتون کی اقسام ہیں بہت ساری، کچھ اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے اور کچھ بہت اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ تو وہ زیتون کا درخت جس کو بھرپور طریقے سے دھوپ لگی ہو، وہ اس سے اچھا زیتون پیدا ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو برکت والا کہا۔ برکت کہتے ہیں عربی میں خیر کثیر کو، اور خیر کثیر کا مطلب چیز تھوڑی ہے مگر اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی اللہ نے 10 روپے میں برکت دے دی، کیا مطلب؟ میرے بہت سے کام اس 10 روپے میں ہو گئے۔ مثال کے طور پر آپ کے جیب میں 10 روپے تھے، اب آپ نے سوچا ہے کہ میں اس سے بزنس کروں۔ 10 روپے سے تو بزنس نہیں ہوتا۔ آپ نے سوچا میں اس سے چائے بھی پیوں، 10 روپے میں چائے بھی نہیں آتی۔ آپ نے سوچا میں اس سے یہ بھی کروں، میں اس سے وہ بھی کروں، لیکن آپ کیا ہوا؟ آپ نے کہا چلو یہ 10 روپے ہیں، میں چائے آدھا کپ پی لیتا ہوں۔ آپ گئے ہوٹل میں بیٹھے، 10 روپے دیے، آدھا کپ چائے آ گئی۔ چائے جب آئی تو آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے گپ شپ شروع ہو گئی، گپ شپ شروع ہو گئی، اس سے دوستی ہو گئی، اس نے اپنا موبائل نمبر دے دیا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اتفاق سے کبھی فون آیا تو آپ نے اپنی مجبوری ذکر کر دی، بے روزگار پھر رہا ہوں بھائی۔ اس نے آپ کو بتا دیا آ جانا میری کمپنی میں انٹرویو لوں گا، اگر میرے معیار پہ پورے اترے تو آ جانا۔ آپ چلے گئے، جاب لگ گئی آپ کو۔ جاب لگی تو پھر آپ کے اچھے اچھے رشتے آنا شروع ہو گئے، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، شادی بھی ہو گئی اچھے خاندان میں، ورنہ آپ کی اوقات نہیں تھی، بچے بھی ہو گئے، صحیح ہے نا؟ سسرال ایسا مل گیا، انہوں نے آپ کو بزنس کرا دیا، وارے نیارے ہو گئے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ وہ جو مولوی صاحب نے 10 روپے ہدیہ دیا تھا نا مجھے، لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تھے کس کے؟ بڑے بزرگ نے یا فلاں حضرت جی نے دیے تھے، تو یہ اس میں اللہ نے برکت ایسی رکھی کہ اس سے شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اور کیا ہے، سارے کام ہو گئے، ورنہ 10 روپے میں تو گٹکا بھی نہیں آتا آج کل۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، یہ مثال نہیں حقیقت ہے یہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے 10 لاکھ بھی آپ کے کسی کام کے نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ 10 روپے میں بھی اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں نا حلال پیسے میں برکت، اسی طرح ہدیے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ مبارک مال کون سا ہے؟ مبارک کا مطلب جس میں اللہ نے سب سے زیادہ برکت رکھی ہے، وہ ہے مال غنیمت۔
شرعی طریقے سے کہیں جہاد ہو شریعت کے مطابق، پھر اس سے جو مال غنیمت آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، سب سے زیادہ برکت والا مال وہ مال غنیمت کا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے سب سے زیادہ برکت والا جو مال بنایا وہ ہدیے کا۔ کوئی دل کی خوشی سے آپ کے اکرام میں آپ کو کوئی ہدیہ دے اور وہ اخلاص کی بنیاد پہ دے رہا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ اللہ نے برکت رکھی ہے، کیونکہ یہ اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے، ذلت اور توہین سے نہیں آیا۔ جیسے مال غنیمت بھی کسی کے سامنے جھکنے سے نہیں آتا، بلکہ مال غنیمت کیا ہے؟ فاتح ہیں بھائی، فاتح بن کے آئے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلائے تمہارے سامنے، فاتح اب تم ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ تو اللہ کو انسان کی عزت پسند ہے نا، کہ انسان صرف میرا غلام بنے، کسی اور کا نہیں۔ تو ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے اعزاز و اکرام میں اس کو اپنے سے بڑا سمجھ کے ایک تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ہدیہ اپنے ماں باپ کو دیا جاتا ہے، اپنے سے اعلیٰ اور برتر لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں بھی بشرطے کہ جو لینے والا ہو اس کے دل میں بھی لالچ نہ ہو، کہ وہ لوگوں کی جیبوں میں نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے نا، وہ کھجانے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ 20 روپے نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا ہے۔ جب یہ لالچ ہوگی تو برکت ختم ہو جائے گی، اور دینے والے کے دل میں بھی سامنے والے کی عزت ہو، توہین نہ ہو، تو پھر سب سے زیادہ برکت والا مال ہدیہ ہے۔ اسی وجہ سے ہدیے میں اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں، لینے والے کے دل میں لالچ نہ ہو، دینے والا مخلص ہو، تو پھر ہدیے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر پیغمبر اور اللہ نے پیغمبروں کی جو آمدن رکھی ہے نا، وہ یہ رکھی ہے، مال غنیمت یا ہدیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نبوت کے بعد کوئی کام نہیں کیا، مال غنیمت تھا، یا صحابہ کرام کبھی کوئی ہدیہ بھیج دیا کرتے تھے، تو اس میں اللہ نے کتنی برکت رکھی۔ تو دو شرطوں کے ساتھ، دینے والے کے دل میں توہین نہ ہو اور لینے والے کے دل میں لالچ نہ ہو، وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے بیٹھ جائے، اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک 5 روپے بھی نہیں دیے انہوں نے۔ ہوتا ہے نا بعض پیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو مریدوں سے لالچ شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ جس مال میں اللہ نے سب سے زیادہ برکت رکھی ہے وہ مال تجارت۔ ملازمت پہ شریعت میں تجارت کو ترجیح ہے، کیونکہ تجارت میں انسان کہتے ہیں میرا اپنا ذاتی بزنس ہے، میں کسی کا کھاتا نہیں ہوں، کہتے ہیں نا لوگ، میں کسی کا غلام نہیں ہوں کہ میں دکان پہ جاؤں تو مجھ سے کوئی پوچھے لیٹ کیوں آ رہے ہو، ہل کیوں نہیں رہے، آ کے بیٹھ کیوں گئے ہو۔ دفتروں میں تو ایسا ہوتا ہے نا، جو امپلائی ہے وہ گیا دفتر میں، بیٹھ گیا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سو رہا ہے، تو باس آئے گا اٹھائے گا، بولے گا تو ایک گالی نکالے گا موٹی سی، تیرے کو میں تنخواہ اس لیے دیتا ہوں تو یہاں آگے پڑ جاتا ہے، یس سر یس سر، جی سر نو سر، چاپلوسی میں جو جتنا مکھن لگائے گا اتنی ترقی کرے گا۔ یعنی گھٹیا پن سے ترقی شروع ہوتی ہے، اور جو استغنا کے ساتھ رہے گا، بھائی میں آتا ہوں آفس ٹائم میں کام کرتا ہوں، مجھے اس کی تنخواہ ملتی ہے، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، تو اس سے پھر ترقی نہیں ہوگی آپ کی، صحیح ہے نا۔ تو مکھن لگائیں اور چاپلوسی کریں، سر کے سامنے باس کے سامنے اس کے منہ پہ اس کی تعریفیں کریں، بعد میں بیٹھ کے اس کی بے شک غیبتیں کرتے رہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ ملازمت میں ہوتا ہے، تجارت میں چاہے اپنا ٹھیلا بھی لگاتا ہے نا، ٹھیلا بھی کہتے ہیں میرا ذاتی ہے، جب چاہوں دکان کھولوں، جب چاہوں بند کروں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ فائدہ ہے اس میں۔ اور چوتھے نمبر پہ زراعت ہے۔ 5 سب سے آخر میں کیا ہے؟ ملازمت۔ اور ہم سب سے زیادہ زور کس پہ لگاتے ہیں؟ ملازمت۔ اور من حیث القوم، مسلمانوں میں جب ملازمتوں کا رواج ہوا ہے تو قومی سطح پہ بھی تنزل ہوتا ہے، کیونکہ ملازمت میں محنت آپ کی ہوتی ہے، کھاتا کون ہے؟ جو آپ کا باس ہے نا، وہ آرام سے بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے، وہ آرام سے کھاتا ہے۔ گدھے کی طرح کام کون کرتا ہے؟ آپ کرتے ہو، آپ کا اپنا بزنس ہے، جتنا کام کرو گے اس کا آؤٹ پٹ سارا آپ کو حاصل ہوگا۔ تبھی لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کیے تھے اور محنت کر کے کروڑ، ان کے تحت سینکڑوں ملازمین آ گئے ہیں، فیکٹریاں لگا لی۔ ہمارے استاد تھے، ان کے گاؤں میں ایک شخص نے چینی کا کاروبار شروع کیا، گاؤں میں چینی کم تھی، وہ کیا کرتا تھا، کپڑا بچھا کے چینی ترازو رکھ کے چینی لے بیچتا تھا، آج اس کی شوگر مل ہے، سمجھ رہے ہیں نا، شوگر مل۔ اگر وہ تھوڑے نفع کے چکر میں کہ بھئی اس سے مجھے تھوڑا پروفٹ ہو رہا ہے، مجھے 20,000 تنخواہ مل رہی ہے فلاں شوگر مل میں ملازم، تو 20 کا 20 ہی رہتا، وہ بہت زیادہ 30 ہو جاتا۔ تو اس لیے شریعت میں ایسی چیز کو ترجیح ہے جس میں مسلمانوں کا اجتماعی فائدہ بھی ہو۔ یہودی نے تجارت پہ ترجیح دی ہے، ملازمت پہ نہیں دی، تبھی ساری دنیا کی لگام آج کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودی۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ہیں پورے ملکوں کو بیچ سکتی ہیں، ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں نا، پاکستان کو آگے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو، پاکستان نہ کرے اتنی قیمت لگا دے گی پورا ملک بک جائے گا، اتنا ان کے پاس دولت ہے۔
تو اور یہ پھر غیر اخلاقی طریقے بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ سارا حساب کتاب ہے۔ تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی چیز کام اللہ اس سے بہت سارے کیونکہ کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اس 10 روپے سے میں آپ کی شادی بھی ہو گئی، چائے بھی پی لی آپ نے، اور ممکن ہے وہ چائے کے پیسے بھی وہ سامنے والا دے کے چلا گیا ہو ٹھیک ہے نا، وہ بھی وہ پیسے دے کے چلا گیا، تو یہ سارے کام ہو جاتے ہیں برکت سے، اور برکت نہ ہو تو وہ۔ تو اب اللہ نے زیتون کو کیا کہا؟ برکت والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے تھوڑا سا مگر اس میں کام بہت سارے ہو رہے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں وہ کام کیا کیا ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جسم کو آئل کی ضرورت تو بہرحال ہے، یہ تو لازمی حصہ ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایسی چیز نہ کھاتا ہو جس میں آئل نہ ہو، تیل نہ ہو۔ دیسی گھی کھاتے ہیں پنجاب میں، اور یہاں ہم ڈالڈا کھاتے ہیں، اور یورپ میں سرسوں کا تیل کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ آئل ایسی ضرورت ہے جسم کی کہ اگر وہ نہ ملے تو جسم میں رونق ختم ہو جاتی ہے انسان کی، وہ تو کھانا ہی کھانا ہے بہرحال۔ ان تمام تیلوں میں سب سے بہترین تیل زیتون کا ہے۔ کیوں؟ وہی بات، آپ آئل کیوں استعمال کرتے ہیں؟ سب سے بنیادی ضرورت ہے آپ کو پروٹین ملے، طاقت اور قوت زیادہ ہو، تو زیتون میں طاقت اور قوت سب سے زیادہ، لیکن وہی بات ہے دیسی گھی میں بھی بہت زیادہ ہے، مگر کیا کرے گا وہ؟ جسم کو موٹا کرے گا۔ زیتون جسم کو موٹا نہیں کرتا، صحیح ہے نا؟ اور دوسری بات، زیتون کیا کرتا ہے کہ آپ کی رگوں میں لچک پیدا کر دیتا ہے۔ جو لوگ تیل تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے جو دل کی شریانیں اور رگیں ہیں نا بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ دیکھو بند ہونا الگ چیز ہے، ان کی لچک کا ختم ہونا الگ چیز ہے۔ بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو خون کی رگیں ہیں نا، شریانیں اور رگیں، اس میں لچک کو انگلش میں شاید فلیکسیبلٹی کہتے ہیں، اس میں لچک بہت ہوتی ہے۔ لچک تبھی بچے کو یوں گھمائیں گھوم جائے گا پورا، بچوں کی ہڈی آرام سے نہیں ٹوٹتی، وہ گریں گے نا تو مڑ جاتے ہیں، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کے جسم کی لچک ختم ہوتی چلی جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی لچک ختم ہوتی ہے، سیدھی ہو جاتی ہے، وہ موڑو گے تو ٹوٹے گی، تبھی وہ گرے گا تو ہڈی ٹوٹتی ہے اس کی۔ بڑے آدمی، یہ جو یوگا کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے جسم میں دیکھا ہوگا بڑی لچک ہوتی ہے، گول گول، یہ تو ایکسرسائز سے پیدا ہوتی ہے۔ تو زیتون کا تیل آپ کی جو رگیں ہیں خون کی ان میں لچک برقرار رکھتا ہے۔ اس لچک کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پہ جو بڑھاپا آتا ہے نا، بڑھاپا، چہرے پہ جھریاں آنا، سر کے بال غائب ہونا، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ جو خون کی جو رگیں ہیں ہماری چہرے کی اور سر کی، اور یہ ان سب کی آہستہ آہستہ لچک ختم ہوتی ہے۔ جب لچک ختم ہوتی ہے تو ان میں خون کا دوران سست پڑنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل جیسے لائن میں ایک یعنی ایک ربڑ کی لائن ہے، اس میں جب پانی جائے گا تیزی کے ساتھ تو وہ لائن خود ہی پھول جائے گی نا، ربڑ کی ہے، ربڑ کا پائپ، اور اگر وہ پلاسٹک کا ہے تو وہ ایک حد تک تو پریشر برداشت کرے گا پانی کا، اس سے زیادہ میں وہ ٹوٹے گا، پھولے گا نہیں۔ اور اگر ربڑ کا ہو غبارے کی طرح ہوگا، جتنا مرضی پھلا دو پھول کے اتنا ہو جائے گا۔ تو رگوں میں جب لچک ہوتی ہے تو ان میں خون کا دوران بڑھتا ہے، بلڈ پریشر پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور دماغ کی رگ پھٹتی نہیں ہے، برین ہیمریج نہیں ہوتا، وہ جتنا مرضی ہو جائے وہ پھول کے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، بالکل اس طرح حقیقت نہیں ہے۔ تو لچک جسم کی برقرار رہتی ہے، چہرے پہ اس سے جھریاں پیدا نہیں ہوتی، اور سر کے بال قائم رہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، چست رہتا ہے جسم، چہرے پہ رونق پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ چربی نہیں پیدا کرتا یہ، وہی بات ہے دل میں شریانوں میں آج کل چربی بہت بڑا مرض ہے، گردوں کے مسائل ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مسائل، تو یہ زیتون کا تیل استعمال کرنے والوں میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے نا یہ آپ کے چہرے پہ رونق پیدا کرتا ہے، بال سیاہ رہتے ہیں اس سے، کالے اور چمکدار، اور چہرہ بھی چمکدار۔ میں آپ کو مثال دے رہا تھا عربوں کی اور انگریزوں کی، دونوں کو سامنے بٹھائیں۔ عرب جو ہے نا، جو اوریجنل عرب ہیں، یہ یاد رکھو سعودی عرب میں عرب بہت کم ہیں۔ عام طور پہ لوگ سعودی عرب کے جب لوگوں کو جا کے دیکھتے ہیں نا، ٹھگتے ہیں یہ، اور ان میں عصبیت لسانیت بہت ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ عرب ایسے ہوتے ہیں، عرب ایسے نہیں ہوتے۔ سعودی عرب میں زیادہ تر آبادی باہر سے ملکوں سے آ کے آباد ہوئی ہے، جن کو پھر نیشنلٹی مل گئی وہاں پہ، کیونکہ پہلے زمانے میں جب بھی مسلمانوں کی کہیں شامت آتی تھی نا، بھاگ کے مکہ مدینہ چلے جاتے تھے،
جب پاکستان بنا ہے نا تو بہت سو نے تو ہجرت کر کے مسلمان ادھر پاکستان ہے، بہت سے سعودی عرب چلے گئے ہیں، حجاز چلے گئے ہیں، آج وہ بھی سعودی بن گئے ہیں، لیکن اوریجنل سعودی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شیخ شریم کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے، شیخ سدیس کے بارے میں، یہ بھی عرب نہیں ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، سنا ہے واللہ عالم، یقین نہیں ہے، لیکن وہیں کے کسی آدمی نے سنا کہ یہ بلوچی ہیں، بلوچستان کے ہیں، یعنی اگر ان کے بہت پیچھے آپ جائیں گے تو بلوچستان، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، خدا نخواستہ بلوچستان ہو بروئی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے، اصل عرب نہیں ہے، اصل عرب بہت کم ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو سعودی حکومت ہے نا، یہ بھی اوریجنل عرب نہیں ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا بھی سلسلہ نسب اجمیوں سے جا کے ملتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سعودی عرب میں جو اوریجنل عرب ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، سرخ سفید رنگ ہوتے ہیں ان کے، اور ان کی جلد جیسے بچے نہیں، میں نے بھی جو اپنی آنکھوں سے عرب دیکھے نا اپنی زندگی میں، بڑے خوبصورت دیکھے۔ مراکش ہے، مصر ہے، یہاں کا حسن آج بھی مشہور ہے، تو ان کی جلدیں کیسی ملائم ہوتی ہیں۔ اور میں نے ایک عرب کو دیکھا، 45 سال ان کی عمر تھی، مگر ان کے چہرے پہ ایسے شگفتگی تھی جیسے 8-10 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ میں حیران تھا، میں نے کہا کیا کھاتے ہو کیا؟ تو وہ ان کی خوراک کیا تھی، ناشتے میں انجیر، زیتون، دوپہر شہد کے پورے کنستر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے ہماری طرح نہیں کہ ایک چمچہ صبح نہار منہ، ایک چمچہ مغرب کی نماز کے بعد، اور پھر درمیان میں گٹکے چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، تو وہ پھر ایسی نفیس خوراکیں ہوتی ہیں، تو اس کا اثر ان کے چہروں پہ آتا ہے۔ اس کے برعکس آپ گورے کو بٹھا دو، گورے بھی ہم نے دیکھے ہیں بہت قریب سے، تو ان کے چہرے پر کیا ہوتا ہے، عجیب سے نشانات ہوتے ہیں، سور کھاتے ہیں نا، سور، اس کی وجہ سے چہرے پہ عجیب، تو جو ایک چیز انسان کھاتا ہے اس کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، بہت حسن و جمال میں بہت زیادہ فرق ہے دونوں قوموں میں۔ تو آپ زیتون کا استعمال خوراک میں بڑھاؤ گے، انجیر کا استعمال بڑھاؤ گے، عمر تو اب زیادہ ہو گئی ہے، وہ رزلٹ تو نہیں نکلے گا جو نکل گیا، لیکن جو چہروں پہ جو ایک رونق، بے رونقی سی ہے، اس میں کچھ کمی بھی آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ خواتین کو بیوٹی سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، وہ سب کچھ کرنے، جیسے ہم دبلے ہونے کے لیے، مرد تو کھانا نہیں چھوڑتا لیکن خواتین چھوڑ دیتی ہیں وہ، اور بیوٹی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ تو بھائی خواتین کو بھی چاہیے اگر بیوٹی حقیقی معنوں میں پیدا کرنی ہے تو پھر اپنی خوراک کو تبدیل کریں، خوراک میں انجیر، زیتون وغیرہ کا استعمال بڑھائیں اپنی خوراک میں۔ دودھ بھینس کا نہ پئیں، بھینس کا دودھ بھینس جیسا بنا دیتا ہے انسان کو، سمجھ آ رہی ہے؟ بکری پالیں، بکری کا دودھ پیا کریں، تازہ تازہ، بکری کا دودھ سے چہرہ بہت فریش ہو جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے نا، بکری کا گند کون سنبھالے گا، اور یہ سب ٹینشن ہے، تو جب نیچرل زندگی ہوگی تو پھر یہ ٹینشن تو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو آگے چلتے ہیں، وتینی اچھا، زیتون کی 3 قسمیں ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، ایکسٹرا ورجن آتا ہے، جو اصل جو ہوتا ہے نا زیتون، وہ ایکسٹرا ورجن جو مہنگا والا ہے وہ والا کھایا کریں، ٹھیک ہے۔ اور زیتون کی ایک خاص بات ہے، ویسے بھی چمچ سے کھا سکتے ہیں آپ، عام تیل اگر آپ اس طرح اٹھا کے کھا لیں نا تو آنتیں برابر ہو جائیں گی۔ زیتون کا تیل، مولانا طاری جمیل صاحب کا آپ کو دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے، تو ان کے پاس ایک ایسے رکھا جیسے کولڈ ڈرنک ہوتی ہے نا بوتل میں، تو انہوں نے یوں اٹھائی، منہ سے لگائی، 2-4 گھونٹ پیے اور رکھ دیا۔ تو آدمی کہہ رہا ہے، میں حیران تھا کہ علماء سے تو ہم نے سنا ہے کہ اکرام کرنا چاہیے مہمان کا، تو یہ مجھے ہی نہیں پوچھ رہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھائیں گے رکھ دیں گے۔ کہہ رہے ہیں، پھر انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ محترم یہ کولڈ ڈرنک نہیں ہے، یہ زیتون کا تیل ہے، اور یہ میں آپ کو سے اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ مجھے پتہ ہے آپ اس کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے۔ تو وہ حیران ہوا کہ وہ زیتون کا تیل پی رہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں چونکہ عربوں کے ساتھ بہت رہا ہوں تبلیغی جماعت میں، عرب تو اس کو پیتے ہیں، تو مجھے بھی ان کے ساتھ رہ کے پینے کی عادت پڑ گئی۔ تبھی ان کی ایج دیکھو کتنی ہے، عمر ان کی میں اپنے بچپن سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، تو بہت ایج ہو گئی ہے ان کی، مگر ماشاءاللہ پھر بھی 60-65 کے لحاظ سے وہ جوان ہیں، صحیح ہے نا۔ اور یہ بھی اس لیے کہ اتنی دیر سے یہ خوراکیں شروع کی نا، اگر بچپن سے کرتے تو اور فائدہ ہوتا۔ خواتین اپنے بچوں کو آج کل جیم کھلا رہی ہیں، اور یہ نوڈلز، یہ تو نوڈلز کو آپ جلائیں آپ کو پلاسٹک کی بو آئے گی اس میں سے، ایسے ہی بو آئے گی، اتنا خطرناک ہے یہ۔ بسکٹ کھلا رہی ہیں، تو بھائی اپنے بچوں کو ان چیزوں کا، شہد کا عادی ڈالیں اور یہ سب ان چیزوں کا عادی ڈالیں۔ اچھا،
تو ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، رات کو سونے سے پہلے ایک چمچہ کھایا سو گئے۔ وطور سینین، اور طور سینین، اور ھذا البلد الامین۔ بلد امین کیوں کہا اس کو؟ اس لیے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بلد امین ہے۔ میں جب 2-3 سال پہلے حج کرنے گیا تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اتنا بڑا مجمع ہے جو مکہ میں جمع ہوتا ہے، اگر پاکستان میں جمع ہو جائے تخریب کاری کے کیسے واقعات کا اندیشہ ہے۔ لیکن اور سب سے زیادہ حساس جگہ ہے جہاں اسرائیل کی نظریں بھی ہیں، جتنے دہشت گرد ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ یہاں دہشت گردی ہو، مگر اللہ نے کیسا امن قائم کر دیا، چاہے وہ حکومت کے ذریعے کیا ہو یا اللہ کی اپنی مدد ہو، وہ جو بھی ہو وہ اللہ کی مرضی، لیکن واقعی امن والا اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اتنا کچھ ہوتا ہے، کوئی تخریب کاری کا واقعہ نہیں ہوتا۔ حاجی بھی ایک دوسرے کو بہت برداشت کرتے ہیں، ورنہ اتنا رش کہیں جمع ہو جائے نا، لوگ ایسے ایک دوسرے کو اٹک پٹک کے مارنا شروع کر دیتے ہیں اس ٹینشن میں۔ لیکن جس حساب سے مجمع ہوتا ہے اس حساب سے لڑائیاں بھی نہیں ہوتی، جھگڑے بھی نہیں ہوتے، فسادات کی کوششیں کی گئی ہیں مگر ہمیشہ ناکام ہوئی ہیں۔ انگریز نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی ہے مگر مکہ مدینہ پہ وہ بھی نہیں کر سکا تھا، اس کو بھی ڈر تھا کہ یہاں چھیڑ دیا نا میں نے تو یہ شہد کی مکھیوں کی طرح مسلمان چمڑ جائیں گے مجھ سے، تو یہ امن والا ہے۔ پھر امن میں یہ بھی ہے کہ یہاں حرم ہے اور حرم میں جانور کا شکار کرنا حرام ہے۔ جانور بھی، کبوتروں کے غول دیکھے ہوں گے آپ نے مسجد حرام میں، مگر کوئی کسی کبوتر کا انڈا توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ انڈا، یہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں، دیکھو جانور کا شکار حرام ہے، جس جانور کا شکار حرام ہے نا اس کے انڈے بھی نہیں توڑ سکتے آپ۔ کیوں؟ انڈا ایک ایسا اسپرم ہے جس کو زندگی کے لیے اللہ نے سلیکٹ کر لیا، اگرچہ وہ بھی جانور بنا نہیں ہے لیکن بننے والا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت حمل ضائع نہیں کر سکتی اگرچہ ابھی بچہ بنا نہ بھی ہو۔ 4 مہینے میں تو بچہ میں جان پڑ جاتی ہے نا، 4 مہینے سے پہلے جان نہیں پڑتی، وہ ایک انڈے کی طرح بے جان چیز ہوتی ہے۔ لیکن جب حرم میں جانور کے انڈے توڑنا بھی منع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زندگی پڑ جائے گی۔ تو انسان میں ابھی زندگی پڑی نہیں ہے لیکن عورت کو حمل ٹھہر گیا، پریگننسی ہو گئی، تو اب یہ وہ جرثومہ ہے جس کو اللہ نے انسان بنانے کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب آپ اس کو اگر ضائع کریں گے تو آپ نے ایک ایسی مخلوق جس نے انسان بننا تھا اس سے آپ نے زندگی کا حق چھین لیا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن کا بھی حمل ہو تو بھی اسے گرانا جائز نہیں ہے۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں میں گرا دیتے ہیں، ہاں صرف ایک صورت میں گرا سکتے ہیں کہ عورت کی جان کو خطرہ ہو، کوئی ایسی بڑی بیماری ہو کہ یہ خطرہ ہو، غالب گمان ہو کہ یہ عورت مر جائے گی، ورنہ حمل نہیں گرا سکتے۔ اور آج کل بات بات پہ حمل گرا دیا جاتا ہے، تو یہ پتہ چلا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بنایا ہے بہترین تقویم میں۔ بہترین تقویم میں کئی چیزیں آ گئی، انسان کی اپنی باڈی، اس کی خوبصورتی، اس کی ذہانت، سب سے ذہین مخلوق انسان ہے، اور اس کے جو انداز ہیں، پھر اس کا جو کلچر ہے، رہن سہن کا جو طریقہ ہے، نکاح کر کے رہتا ہے انسان، جانور ایسے نہیں رہتے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے نا وہ آتی رہتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا بنایا تو بہت اعلیٰ، لیکن ہم نے کیا کر دیا پھر اس کو سافل سے مراد وہ مخلوق جو سب سے پست ہے، سب سے پست سور ہے، کتا ہے، گدھا ہے، چوہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ جانور جتنے بھی ہیں پست مخلوق ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو گرا دیا۔ کیا مطلب؟ یہ اگر ایمان نہیں لاتا اور اعمال صالحہ اختیار نہیں کرتا پھر یہ ہم نے بنایا تو سب سے اچھا مگر ہماری نظر میں یہ سب سے گھٹیا۔ جیسے قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ نے اپنے نافرمانوں کے بارے میں کہا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کو تو اللہ نے بدتر بنایا، اس میں جانور کا قصور نہیں ہے، اور انسان جب برے اعمال اختیار کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مرتبہ ہے نا، دیکھو کوئی کم درجے کا آدمی جب غلط کام کرتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا، ایک اعلیٰ درجے کا آدمی کہے یار تم تو اچھے خاندان کے آدمی ہو یار۔ امریکہ کے صدر نے ایک دفعہ جھوٹ بولا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، پرانی بات ہے، تو ایسا کیس بنا تھا کہ اس کی صدارت جانے والی تھی، کلنٹن، پھر ثابت ہوا کہ جھوٹ نہیں بولا۔ حالانکہ امریکہ میں کتنے لوگ ہیں صبح شام جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ان کے یہاں قانون ہے کہ بھائی صدر جھوٹ نہیں بول سکتا،
بولے گا تو یہ صدارت کا اہل نہیں ہے. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ کے مرتبے کے لحاظ سے آپ کو کام بھی ویسے ہی کرنے پڑتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام انسان کا بنایا تھا. اگر یہ انسان خود اپنے مقام کو نہیں پہچانتا، یہ زنا کرتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ احسان فراموشی کرتا ہے، یہ رب کی عبادت نہیں کرتا، یہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ گائے کو ماں سمجھنے شروع کر دیتا ہے، یا یہ گندگی اور نجاست یا یہ سور اور کتے کا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ تہذیب سے جب ہٹے گا اور اللہ کے حکام پر عمل نہیں کرے گا تو پھر یہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ میں چونکہ سب سے اعلیٰ اور برتر، لہذا میں تو آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ اور برتر ہوں گا. نہ نہ نہ، اللہ نے فرمایا ہم اس کو سب سے بدترین مقام میں لوٹا دیتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر قرار دے دیتے ہیں. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو لوٹا دیں گے جہنم میں، جو سب سے بدترین مقام ہے، وہاں لوٹا دیں گے ہم اس کو. الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے عقیدہ درست کر لیا، نظریات درست کیے، وعاملوا الصالحات، اور اعمال اچھے رکھے، وہ لوگ ہیں جو احسن تقویم کے حقیقی مصداق ہیں. فلہم اجرہم غیر ممنون، تو ان کے یہ تو ایک تو سب سے بہتر بھی ہیں، اور ایک فائدہ کیا کہ ہم ان کو ان کا اجر بھی عطا کریں گے غیر ممنون. اجر کے لفظ میں ایک وہم ہوتا تھا کہ کمیشن اور اجرت ہمیشہ متعین ہوتی ہے، لامحدود نہیں ہوتی. بھائی مزدور سے جب کام لیا جاتا ہے تو اجر فکس دیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہوگا تو اجر، مگر فکس نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ؟ اجر پھر کیوں کہا جائے فکس نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جو نہیں کرے گا نا یہ کام اس کو نہیں ملے گا. جو چیز جس کام کے عوض میں دی جاتی ہے اس کو، اسی کو تو کمیشن کہا جاتا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں اس کو میں کمیشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ کام کرو گے تو اس کے بدلے میں ملے گا. باقی کمیشن کی پوری تعریف اس پہ صادق نہیں آتی ہے، کیونکہ کمیشن متعین ہوتا ہے، یہ متعین نہیں ہے، بلکہ غیر ممنون، کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ دیا جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین، فرمایا کہ بتاؤ اب تم میں کون سی چیز ہے جو تمہیں دین روز جزا کا منکر بناتی ہے ان باتوں کے بعد. کیا مطلب؟ تم نے اللہ کی قدرت دیکھ لی کہ اللہ نے تمہارے اکرام کے لیے انجیر پیدا کی ہے، زیتون پیدا کیا، اور اس جیسی اور بھی بہت ساری خوراکیں، نفیس انسان کی خوراک کتنی عمدہ بنائی ہے اللہ نے. اور پھر ایک تو اللہ نے بنائی، پھر انسان اس میں تصرفات کر کے اور بنا دیتا ہے، گوشت کی قیمہ بناتا ہے، کوفتے بناتا ہے، کباب بناتا ہے. جانور تو یہ چیزیں ہضم ہی نہیں کر پاتا. بلی کو کباب بنا کے کھلاؤ، اس کی آنتیں برباد ہو جائیں گی، صحیح ہے نا، آئندہ وہ کچا گوشت کھانے کے قابل بھی نہیں رہے گی. انسان کی آنتوں میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. تو کتنی نفیس چیزوں کے بعد اور یہ سب کچھ اللہ نے کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ مجھ سے ان نعمتوں کا حساب ہوگا. کیونکہ اتنا پروٹوکول جب کسی کو دیا جاتا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. گورنمنٹ نے آپ کو بلایا، ویکینسی آئی کوئی کہ بھائی فوج نے ایک ویکینسی دی، انٹرویو کے لیے آ جائیں. آپ چلے گئے، انٹرویو میں پاس ہو گئے. آپ نے پوچھا مجھے کیا ملے گا؟ انہوں نے بتایا آپ کو جی ماہانہ 20,000 تنخواہ ملے گی، ریٹائرمنٹ پہ ایک پلاٹ ملے گا، شادی ہو جائے گی تو آپ کو گھر ملے گا، اور یہ ملے گا اور وہ ملے گا، اور فوجی فاؤنڈیشن میں ہمیشہ فری علاج ہوگا آپ کا، وغیرہ وغیرہ، جو دوسرے شہریوں کے ساتھ نہیں ہوتی. آپ نے کہا اچھا یہ جب ملنا شروع ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا کس تاریخ سے ملے گا. اس نے کہا جب آپ جوائن کریں گے. بھائی جوائن کریں گے پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو جی صبح صبح دوڑ لگانی پڑے گی، 2 سال تو کیڈٹ کی ٹریننگ ہے. اس کے بعد اگر کسی ملک نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو یہ جتنے شہری ہیں نا یہ پیچھے بیٹھیں گے، آپ کو اپنی جان ہتھیلی پر لے جا کے رکھ کے لڑنا پڑے گا. تو یہ بات میں تو سمجھ رہا تھا آپ اتنے مجھ پر آپ نے اس کے کرم فرما ہو گئے ہیں میرے لیے کہ جناب مجھے فری میں یہ چیزیں مل رہی ہیں. تو وہ حکومت کیا کہے گی، یا حکومت کا نمائندہ یا فوج کا نمائندہ کیا کہے گا؟ بھائی کیا یہ باقی ہماری رعایا نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے؟ ملک کے دوسرے شہری جو ہیں ان کا تو فری میں علاج نہیں ہوتا، ان کو تو حکومت پلاٹ نہیں دیتی، ریٹائرمنٹ پہ گھر نہیں دیتی. تو یہ کہیں گے نہیں کہ اس کو کیوں نوازا جا رہا ہے، ہم کیا سوتیلے ہیں؟ تو ظاہر ہے ہم آپ کو نوازیں گے تو آپ سے کام بھی ویسا ہی لیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو آپ کو اتنا نوازا، آپ کو احسن تقویم بنا دیا، مسجود ملائکہ بنا دیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کی چال ایسی،
اور جناب آپ کو یہ ساری نعمتیں ہم نے عطا کر دیں اور خوراکیں ایسی ایسی کھانے کے لیے دے دیں، تو یہ سب اس کی علامت ہے کہ آپ کے بھی ذمے کچھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ تو یہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے، دنیا میں تو پوچھا نہیں جاتا، تو یہ سب اس کی علامت ہے کہ ایک اور زندگی ہے، یہاں پر مزے اڑاؤ، وہاں پر حساب دو۔ صحیح ہے نا؟ کتنا کھایا، کہاں سے کھایا، کیسے کھایا، کس کو کھلایا، کیا کیا کیا، یہ ساری باتوں کا وہاں حساب و کتاب دینا پڑے گا تمہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ان سب باتوں کے بعد بھی تم کیسے روز جزا کا انکار کرتے ہو؟ آگے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکمین میں سب سے بہتر نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ اگر روز جزا کا تصور نکال دو تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں تو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، عدالتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ دنیا میں تو کسی کو جرم کرنے کی اجازت نہیں ہے، دنیا کی حکومت آپ کو جرم کرنے کی اجازت نہیں دیتی، جرم کرو تو سزا دیتی ہے اچھی حکومت اگر ہوگی۔ تو اللہ اگر آپ کو جرم کرنے دے اور آپ سے حساب نہ لے تو اس کا مطلب اللہ تو ان دنیا کے حاکمین سے بھی معاذ اللہ نقل کفر، ان سے بھی معاذ اللہ کمتر ہے، یہ زیادہ انصاف کر لیتے ہیں، اللہ کے ہاں انصاف ہے ہی نہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں، اور اللہ دنیا میں تو انصاف نہیں کرتے، حقیقت ہے دنیا میں تو قاتل صدر بن جاتا ہے اور مظلوم بدتر سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ تو اس کے لیے آخرت کو ماننا پڑے گا آپ کو، ورنہ اگر آپ آخرت نہیں مانتے تو اس کا مطلب کہ اللہ جو ہے نا یہ احکم الحاکمین نہیں ہے، پھر اس نے بس ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا، جو جس کا چاہے گلا کاٹے، جو ظلم کرے، جو مرضی کرتا رہے۔ تو اللہ بتا دیا کہ اللہ تو سب سے بہتر حاکم ہے، دنیا میں کوئی حکومت ایسا فیصلہ نہیں کرتی جیسا اللہ کرے گا، ایک ایک پائی کا حساب لے گا، یہاں تک کہ کسی نے کسی کی غیبت کی نا، دیکھو غیبت پہ کوئی مقدمہ کسی عدالت میں نہیں چلتا، آپ کہنا فلاں نے میری غیبت کی، کچھ بھی کیس نہیں بنے گا، بھئی آپ کے اندر یہ برائی ہے، اس نے اگر آپ کی غیر موجودگی میں بیان کر دی تو کیا کریں۔ لیکن اللہ کے ہاں ایسا حساب ہے کہ ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ آپ نے غیبت کی تو کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، بھئی اتنی غیبت کی، اتنی نیکیاں تو لے جا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اس کے سر پہ لادے جائیں۔ تبھی تو انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسی فائلیں ہیں جو عدالت میں پیش کی جا رہی ہیں اللہ کی عدالت میں، کہ ان فائلوں نے میری زندگی کا کوئی بھی گوشہ چھوڑا نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک ایک چیز۔ تو اللہ بتا رہے ہیں الیس اللہ، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے، در حقیقت بتایا جا رہا ہے کہ ہے، بالکل بدیہی بات ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ الفاظ کہے جاتے تھے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلا، بلا کا مطلب کیوں نہیں، وہ اللہ نے ہم سے سوال کیا کہ بتاؤ کیا اللہ سب سے بہتر حاکم نہیں ہے، تو ہم کہیں بلا، نماز میں نہ کہیں، نماز کے علاوہ میں، تو بلا کیوں نہیں ہے اللہ تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اس سے ملتی جلتی قرآن میں آیت بھی ہے نا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، سورہ قیامہ کی آخری آیت، کہ جس نے پانی سے تمہیں بنایا اور مرد اور عورت دو حصوں میں تقسیم کیا تمہیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو جب علماء یہ آیت سنتے ہیں ہمارے اکابر بزرگ تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ بلا یا ربی، اے میرے رب کیوں نہیں قادر، یقیناً تو اس پر قادر ہے کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری والتین والزیتون آج مکمل ہو گئی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم الم نشرح لک صدرک یہ صورت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے گا، بہت جلد 30واں پارہ ختم ہو جائے گا ہمارا۔ آپ لوگ ذرا پابندی کیا کریں، اور جو غیر حاضر ہوتے ہیں نا ان کو بھی ترغیبات دے کے لے آیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔